بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ویورز کو ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو آج کی جو ویڈیو جس ہستی کے نام ہے ان کا نام ہے حضرت پیر محمد سچیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمبل پوش، جو کہ نوشہرہ میانہ جلال پور جٹاں کا علاقہ ہے۔ اس ہستی کے صدقے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میری پہلی ویڈیو جو کہ طریح چوپالہ کے نام سے ہے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ بہت سے دوستوں نے مجھے کال کی اور مبارکباد بھی دی، اور اپنے علاقے کی سٹوری کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی کہا۔ انشاءاللہ تعالی ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اور جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا لیکن ویڈیو دیکھی ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن بزرگوں اور دوستوں نے مجھے چوپالہ کے بارے میں مزید بتایا میری ویڈیو دیکھ کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے لکھا ہوا ہے اے نیوز آفیشیل، یوٹیوب پر سرچ کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو حضرت پیر محمد سچیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمبل پوش، جو کہ نوشہرہ میانہ میں موجود ہے۔ دریائے چناب کے کنارے قدیمی بستیوں میں روحانیت کے چراغ روشن ہیں۔ تصوف کے ان چراغوں کی روشنی سے بھٹکتی ہوئی مخلوق کو گمشدہ راستہ مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک برگزیدہ ہستی ولی کامل حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ کمبل پوش کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ آپ کا آستانِ عالیہ نوشہرہ میانہ میں ہے۔ نوشہرہ مغلاں دریائے چناب کے کنارے ایک بہت بڑا تجارتی قصبہ تھا جو دریا برد ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے آستانے آج بھی محفوظ ہیں۔ آپ کا نام پیر محمد خطاب سچیار لقب کمبل پوش تھا۔ آپ قوم بکھر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ملک وارث خان تھا۔ آپ کا آبائی وطن موضع نڈالی، تحصیل گوجران، ضلع راولپنڈی تھا۔ آپ کے والد رائس خاندان تھے۔ آپ 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ بچپن میں آپ میں درویشوں جیسی صفات پائی جاتی تھیں۔ حق کی تلاش میں آپ نے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر سفر میں قدم رکھا۔ اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، وہ تصوف معرفت کی تلاش میں سالہ سال سفر کرتے رہے۔ حضرت سچیار پہلے وزیر آباد پھر کالکی پہنچے۔ کالکی دریائے چناب کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا بیشتر حصہ دریا برد ہو چکا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کی تلاش میں کالکی پہنچی، وہیں قیام فرمایا۔ والد کا انتقال بھی کالکی میں ہوا، وہی دفن ہوئے۔ پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش کے لیے نکلے اور شاہ بولا رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ولی کامل حضرت شاہ جی نوشو گنج قادریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، جو موضع سانپال میں فیض کا چشمہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت نوشو گنج بخش کا نام سنا، فوراً سانپال روانہ ہوئے۔ جب آپ سانپال پہنچے تو حضرت نوشو صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ مرشد کامل کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ حضرت نوشو گنج رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، پیر محمد، ہم کو تمہارا انتظار تھا، آج تم آ گئے ہو۔ مرشد پاک نے آپ کو اپنی بیعت سے مشرف فرمایا، ایک ہی نگاہ سے مقامات اولیاء پر فائز کر دیا، اور فرمایا، اب تم نوشہرہ مغلاں میں جا کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو اور اسلام کی خدمت کرو۔ مرشد پاک کی اجازت سے آپ نوشہرہ مغلاں تشریف فرما ہوئے۔ نوشہرہ مغلاں دریائے چناب کے کنارے ایک قدیمی شہر تھا اور ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ ہندوستان اور کشمیر کابل سے آنے والی تجارتی قافلے یہاں قیام کرتے۔ دریا کے کنارے بہت بڑا پتن تھا۔ نوشہرہ مغلاں میں اس وقت ایک روحانی بزرگ حضرت ماخن شاہ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا کے لیے منبع رشد و ہدایت تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ماخن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے میں اس علاقے کی خدمت کر رہا تھا، اب یہ سلسلہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔
ولی کامل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ملتے ہی آپ دریائے چناب کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ دن رات دریا کے کنارے یاد الہی میں مصروف رہتے۔ ایک روز ایک روٹیاں پکانے والی بٹیارہ نے عرض کی، سرکار آپ دھوپ میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اگر حکم کریں تو جھونپڑی بنا دی جائے۔ اس وقت مائی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ تندور کی آگ ٹھیک کرتی تھی۔ حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکڑی لے کر زمین میں گاڑ دی۔ وہ لکڑی اسی وقت اللہ کے حکم سے سرسبز ہو گئی۔ ایک درخت کی صورت میں آپ پر سایہ دینے لگی۔ انسانی عقل وہاں ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے معجزات اور کرامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے جو شخص غیر شرع ہوگا وہ قرب خداوندی سے محروم رہے گا۔ آپ کی بہت زیادہ کراماتیں ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ ملک کے کونے کونے میں آپ کے ارادت مند ہیں۔ آپ کا وصال 100 سال کی عمر میں ربیع الاول سن 1119 ہجری میں ہوا۔ آپ نے 3 بار ظہور فرمایا۔ آپ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، ہم 3 بار اپنے دیدار سے لوگوں کو شرف فرمائیں گے۔ سن 1825 میں دریائے چناب کے کٹاؤ کی وجہ سے روضہ مبارک شہید ہوا۔ آپ کا صندوق مبارک دوسری جگہ دفن کر دیا گیا۔ سن 1890 میں دریا پھر قریب آ گیا۔ دوبارہ آپ کے صندوق کو زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے آپ کا دیدار کیا۔ آپ کا جسم مبارک صحیح سلامت تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ پھر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ موضع عدالت گڑھ کے متصل مغربی جانب ٹبہ پر صندوق مبارک دفن کیا گیا۔ عدالت گڑھ ایک قدیمی قصبہ تھا جو دریا بورد ہو چکا تھا۔ تیسری دفعہ دریائے چناب نے پھر حضرت سچیار رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کی۔ چنانچہ جولائی سن 1985 میں دریا کا پانی آپ کے قدموں تک پہنچ گیا۔ آپ کا صندوق مبارک نکال کر ایک علیحدہ کمرے میں محفوظ کر لیا۔ تقریباً 5 ماہ بعد دسمبر سن 1985 میں آپ کے جسم مبارک کو ایک تابوت میں بند کر کے زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ 4 دن تک لاکھوں زائرین نے زیارت کی۔ اتنی مدت گزرنے کے باوجود بھی آپ کے جسم مبارک میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ اللہ کے نیک بندے صرف دنیا سے پردہ پوش ہوتے ہیں، نیک پاک لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 3 ربیع الاول نوشہرہ میانہ میں منعقد ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار کراماتیں ہیں۔ مرشد پاک نے آپ کو سچیار کا لقب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز 3 ربیع الاول کو ہوتا ہے۔ 6 ربیع الاول کو لکھنوال جلال پور چٹاں حضرت شاہ بولا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، 7 ربیع الاول کو شیخ پور، 8 ربیع الاول کو خیرہ والی، 9 ربیع الاول کو نوشہرہ میانہ میں عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نئی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالفروقی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔